چھین لے, آپ کروڑوں اربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس نعمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا, وقت بادشاہ تھا نافرمان, خدا کا باغی, انسان کے پاس حکومت اور دولت آتی ہے نا تو ظلم اور عیاشی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے. غریب آدمی دین پہ زیادہ چلتا ہے بنسبت دولت مند کے. تو اس بادشاہ نے کہا ایک بزرگ کو کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری پوری سلطنت کی قیمت 2 ٹکے کے برابر, بولو, نہیں. بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہے بھائی, 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ بنگلہ دیش کی کرنسی 1 روپیہ 1 ٹکا کہلاتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ٹکے کا آدمی نہیں, یہ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں. تو ان بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت, بولو, دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں تیری سلطنت کی ویلیو نہیں. بزرگ بادشاہ حیران ہوا, یار کروڑوں اربوں روپے کی مالیت, میرا ملک, اور یہ کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی. انہوں نے کہا تیری جو پوری سلطنت ہے نا اس کی قیمت ایک پیشاب کے پیالے کے برابر نہیں ہے. وہ حیران ہو گیا بادشاہ, یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے کہا بادشاہ مجھے یہ بتا, تو اگر پانی پیتا رہے اور وہ پانی تجھے کوئی بیماری ہو جائے, الٹی ہو کے پانی باہر نکل آئے, ہو جاتی ہے نا انسان کو بیماری, ڈائریا ہو گیا, کوئی بیماری, کھانا خوراک اتر نہیں رہی پیٹ میں, تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی جب حلق سے نیچے اتارتا ہے تو الٹی ہو کے پانی, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا واپس. یہ بیماری تجھے فرض کر لگ گئی, لگ سکتی ہے, کسی کو بھی لگ سکتی ہے, بادشاہوں کو بھی لگتی ہیں بیماریاں, عام لوگوں کو بھی لگتی ہیں, جہاز اڑانے والوں کو بھی لگتی ہیں, رکشے والوں کو بھی لگتی ہیں, ہر طرح کی بیماری کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ لگ سکتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں, خود گورنمنٹ کو بھی لگ سکتی ہے. تو بادشاہ سلامت فرض کر لو تجھے بیماری لگ گئی اور پانی تیرے حلق میں نہیں اتر رہا, الٹی ہو جاتی, اور تو نے علاج کرانا شروع کیا. بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. ایک حکیم آیا, اس نے کہا میں تیرا شرطیہ علاج کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی حکومت تو مجھے دے دے گا. میں تجھے پیالہ ایسا چورن کھلاؤں گا کہ یہ پیالہ جب تو پیے گا نا پانی کا تو پانی تیرے معدے میں ٹھہر جائے گا, لیکن قیمت کیا ہے, آدھی سلطنت. اب بادشاہ لوگ تو تلوار رکھ کے بھی چورن لے لیتے ہیں نا, کیا ہے بھائی, لیکن فرض کر تو اس پہ جبر نہیں کر سکتا, تو اب بتا تو آدھی سلطنت اس کو دے گا؟ بادشاہ نے کہا یار جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں اس سلطنت کا کروں گا کیا کہ ایک پانی میرے حلق میں اتر نہیں رہا, میں تو ویسے ہی مرنا ہے اور تڑپ تڑپ کے مرنا ہے پیاس سے. جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو مجبوراً میں آدھی سلطنت اس کے حوالے, بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کر دوں گا. بزرگ نے کہا کہ اچھا بادشاہ چل پیالہ تیرے حلق میں اتر گیا, اب اگلا پروسیس کیا ہے, وہ پیشاب بن کے باہر مارکیٹ میں آئے نا, کیا ہے, ہر ایک کی مارکیٹ الگ ہوتی ہے نا, پیشاب کی مارکیٹ واش روم. اب وہ پیشاب بن کے نکل نہیں رہا, اٹک گیا. کس قدر تکلیف ہوتی ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب کبھی بند ہو. اب پھر تو نے علاج کرانا شروع کیا, سارے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. اسی حکیم کو تو نے بلایا, یار تیرے پاس ہی علاج ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اس حکیم نے کہا ٹھیک ہے چورن کھلاؤں گا اور تیرا یہ پیالہ جو پیٹ میں اترا ہے پیشاب بن کے نکل جائے گا, شرط یہ کہ باقی آدھی بھی دے دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی آدھی جو ریاست ہے نا وہ بھی میرے نام کر دے. بادشاہ ظاہر ہے پہلے تو گن پوائنٹ پہ کوشش کرے گا, بھائی چورن کھلا, فوجیوں کو بھیجے گا, اس کو مارو زبردستی, ایسا نہ ہو قتل کر دو پھر چورن ہی گیا. نسخہ تو اسی کو معلوم ہے,
لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جبر نہیں کر سکتا. تو اے بادشاہ پھر تو کرے گا کیا؟ بادشاہ نے کہا پہلے تو میں کوشش کروں گا بھائی، آدھی نہیں، پیسے لے لے، اتنے ریال لے لے، اتنے ڈالر لے لے، اتنی اشرفیاں لے لے، یہ کر لے وہ کر لے. جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں ایسی سلطنت کا کروں گا کیا کہ پیشاب ہی نہ نکل رہا میرا، تو مر جائے گا تڑپ تڑپ کے. تو مجبوراً میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں. حضور نے کہا یہ ہے تیری اس سلطنت کی اوقات. 2 ٹکے سے بھی 2 ٹکے پیشاب کی ویلیو تو 2 ٹکے سے بھی، ہم نے تو پھر بھی 2 ٹکے تھوڑا زیادہ لگا لیے تھے، 2.25 ٹکے بنتے ہیں. تو اصولی طور پہ دیکھا جائے تو 2.25 بنتے ہیں، ہم نے 2 کیا کر دیے تھے، زیادہ کر دیے تھے. تو بادشاہ یہ ہے تیری سلطنت کی ویلیو. تو نے ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت لگائی. آدھی سلطنت 1 پیالہ پانی ہے اور آدھی سلطنت 1 پیالہ پیشاب. کہا میرا رب روزانہ مجھے فری میں درجنوں پیالے پلاتا بھی ہے بغیر کسی معاوضے کے، اور درجنوں بار بغیر کسی عوض کے پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے، اور 1 روپیہ مجھ سے نہیں لیتا. ہاں ایک قیمت اللہ مانگتا ہے جو اس نعمت کے برابر نہیں ہے، لیکن کچھ تو شکر ادا ہو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں روزانہ درجنوں گلاس پانی پلا کے پیشاب بنا کے نکالتا ہوں. اس کی قیمت ہے فجر کی نماز وقت پہ پڑھنا. یہ سستی قیمت ہے. اللہ آدھی سلطنت نہیں مانگ رہا ہم سے. اللہ ہم سے ہماری بینائی سلب کر لے. بتاؤ جائیدادیں لٹانے پر آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے؟ کوئی حکیم آئے آپ کے پاس، اللہ نہ کرے اللہ سب کی بینائی سلامت رکھے، بینائی چلی گئی، فرض کرو اللہ نہ کرے. اب میں ہی اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں اس بادشاہ کی جگہ، ہم میں سے کسی کی بینائی چلی گئی، علاج کرا کرا کے تھک گئے. وہی حکیم جس نے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت 2 ٹکے لگائی تھی نا، جس کو ہم نے بعد میں 2.25 کر دیا، وہ بھی زیادہ لگا دی تھی، وہی حکیم سے ہمارا رابطہ ہوا. وہ حکیم ہم سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، پراپرٹی ہے، زیور ہے، گاڑی ہے، رکشہ ہے، گٹکا ہے، جیب میں پان ہے، کچھ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، سارا دے دو تو 2 آنکھوں کی نہیں 1 آنکھ کی بینائی لوٹا دوں گا. بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ بولو گے فٹ پاتھ پہ سو لوں گا، بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا، بینائی چاہیے. لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا. اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے، اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو. بس یہ قیمت پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی پھوپھی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پابندی. سستا ہے، یہ بہت سستا ہے. درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں. دوستوں کو دیکھو، زیارت کرو، پابندی نہیں ہے. جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو. جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی، اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی. حالانکہ قیمت نہیں ہے، یہ بہت سستی ہے. یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا، کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ بہت سستی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نظر اٹھا کے غلطی سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، معافی مانگو، معاف کر دوں گا میں. کتنا آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آج کس قدر بد نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے. بتاؤ انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں؟ اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا آپ کے لیے، شادی کا راستہ. اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور قرآن دھمکیاں دے رہا ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ،
جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا فاولئک هم العادون، اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں، یہ میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے. سیجزون بما كانوا يقترفون، عن قریب انتقام لوں گا، انتقام کا ایک دن آنے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے، یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا تمہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ سچ کڑوا نہیں ہے. لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے، اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، آنکھ کا حساب. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے، بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے، میری پراپرٹی ہے،